وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کے نزدیک وہ دین اسلام ہی ہے. دین اسلام سے ہٹ کر کوئی مذہب کوئی دین اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں یوں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام سے ہٹ کر کوئی الگ دین لے کر اللہ کے پاس آئے گا اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے. دین اسلام اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور مکمل کر دیا. اب اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوگی, کوئی کمی نہیں ہوگی اس کے اندر. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو امت کے درمیان پہنچا دیا, اپنے بندوں کے درمیان پہنچا دیا. شریعت بھی مکمل ہو گئی, طریقت بھی مکمل ہو گئی. اللہ تعالی کی طرف سے جو احکامات ہم کو ملے ہیں اس کا نام ہے شریعت. کیسے کیا جائے, طریقہ کیا ہے, اس کا نام ہے طریقت. شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی, قرآن کے ذریعے سے, احادیث کے ذریعے سے بیان کر دی, اور کر کے بھی بتا دیا کہ ایسا 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 کرنا ہے. جیسے مثال کے ذریعے سے شریعت کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے کھانا بنایا, جو جو چیزیں اس میں لگتی تھی, مسالہ, ساری چیزیں اس میں ڈال دی, کھانا پک کر کے تیار ہو گیا. اب یہ کھانا جو پک کے تیار ہو گیا اس کو سمجھیے شریعت, شریعت تیار ہے. اب اس کا مزہ کیسا ہے, اندر سے کیسے نکالا جائے, کیسے اس کو کھایا جائے, اس کا نام ہے طریقت. تو شریعت بھی ہمیں ملی, طریقت بھی ہمیں ملی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کے جو مقصد بیان کیے اس میں اس کو واضح کیا گیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر بھیجی, آپ لوگوں کو سکھلائیں, لوگوں کو بتائیں, کتاب کی تعلیم بھی ان کو دیں. تو شریعت بھی ہماری مکمل ہے, طریقت بھی ہماری مکمل ہے.
اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم ذرا اور آگے بڑھیں. اب شریعت کو، طریقت کو حضور سے لینے والے کون تھے اس وقت؟ صحابہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک طریقہ، آپ کی ایک ایک بات کو سمجھنے والے اور اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے والے کون تھے اس وقت؟ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام نے یہ پورا دین لے لیا، شریعت بھی لے لی، طریقت بھی لے لی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی. اگر کسی انسان کو مکمل دین پر عمل کرنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، تو اس کو میرا راستہ اور میرے صحابہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم حضور کو نبی مانتے ہیں، قرآن کو قرآن مانتے ہیں، حدیث کو حدیث مانتے ہیں، مگر قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آیا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، چلے گا؟ نہیں چلے گا. لگتا ہے سمجھ میں نہیں آئی میری بات. جسے مثال کے طور پر ایک مشین ہم نے خریدی، گھر میں لا کر رکھ دی مشین. اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ تو کمپنی والا کیا کرتا؟ آدمی کو بھیجتا. حالانکہ طریقہ کیسا کیسا استعمال کرنا بک ہوتی اس میں، مگر بک رہنے کے باوجود بھی بک دیکھ کر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جب تک وہ آدمی نہ بتا دے. اور کوئی بڑی مشنری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، واشنگ مشین لے لو آپ، آج کل جو آٹومیٹک چل رہے ہیں، سسٹم ہے اس میں کتنے میں اس کو لگانا ہے، نارمل کتنا ہے، تیز چلانا ہے تو کتنا، ٹائم کتنا سیٹ کرنا ہے، کتاب میں سب ہے. لیکن عملی طور پر جب تک آپ نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ایک واشنگ مشین کے لیے ہم اس کے محتاج ہیں جو اس کا ماہر ہے. تو اب یہ بات سمجھ لو کہ قرآن اور حدیث اگر ہم سمجھ لیں گے تو گمراہی ہو سکتی ہے. تو اس لیے کیا کرنا؟ قرآن اور حدیث کو نبی سے کس نے سمجھا؟ صحابہ نے سمجھا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی. ایک جگہ یوں فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دیکھو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ اختیار کرو، میری سنت پر عمل کرو، میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرو. فائدہ کیا ہے؟ مہدیین، یہ سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ.
اچھا، صحابہ سے سیکھنے والے دین کو کون تھے؟ جو صحابہ کے زمانے میں موجود تھے، تابعین جس کو کہتے ہیں۔ تابعین سے سیکھنے والے ان کے زمانے کے جو لوگ تھے تبع تابعین۔ تبع تابعین کے بعد میں علماء، محدثین، صلحاء، بزرگان دین۔ یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے اوپر سے نیچے تک۔ جو نبی نے سمجھایا صحابہ نے اس کو سمجھا، صحابہ نے جو سمجھایا اس سے وہ سمجھتے سمجھتے الحمدللہ یہ دین آج تک تر و تازہ اور زندہ ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر MBBS کی کتابیں پڑھ لیا، پروفیشنل کورسز کی کتابیں پڑھ لیا اور مارکیٹ میں اپنا کلینک کھول لیا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس یہ ڈگریاں ہیں، چلے گا؟ اس سے کہیں گے آپ کہاں سے پڑھے، کہاں کی پریکٹس ہے؟ وہ کہے کہاں سے پڑھے، میں خود پڑھا ہوا ہوں، کڈنی کا آپریشن کیسے کرنا ہے، ہارٹ کا آپریشن کیسے کرنا ہے، بتاؤ کوئی اپنا آپریشن کرائے گا اس کے پاس؟ تو قرآن اور حدیث کے علم موجود ہے، لیکن اس کو سمجھانے والے وہ جو اس سلسلے سے ملے ہوئے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اسلام، بزرگان دین، علماء، صلحاء، اتقیاء، یہ وہ تمام طبقات ہیں جو دین کو سمجھے اور کتابیں لکھی۔ اس لیے فرمایا دین کی بات کو ہر ایک سے مت قبول کرو، ہاں ہر ایک سے قبول نہیں کرنا دین کی بات۔ آپ کو ایک اور بات سمجھاؤں میں، حدیث میں آیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اب ان قریب میرا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ بیویوں سے کہا، اپنی ازواج سے، ہماری اور آپ کی ماؤں سے یہ بات کہی۔ تو ازواج مطہرات نے جب یہ بات سنی تو ذرا غم زدہ ہو گئے، ظاہر بات ہے۔ جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی بہت مایوس ہو جاتی ہے۔ جب تک شوہر زندہ ہے بیوی اپنے آپ کو دنیا کی ملکہ سمجھتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں کے درمیان جب یہ بات فرمائی کہ اب میرا وقت قریب ہے، تو ہماری مائیں رونے لگی، غمزدہ ہو گئی، مایوس ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا تو ایک بات فرمائی کہ ہاں میں تو چلا جاؤں گا، لیکن تم میں سے میرے پاس میری وہ بیوی سب سے پہلے آئے گی جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ یہ بات فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جتنی بیویاں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کیے، اس میں سے ایک بیوی تھی ام المومنین، ان کا نام تھا حضرت سودا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سب ازواج سے ان کا ہاتھ لمبا تھا، وہ بہت خوش ہو گئی
آگے نبی چلے گئے تو سب سے پہلے میں ان کے پاس جانے والی. بات آئی ختم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. اب آپ کی بیویوں میں جن کا انتقال ہوا تو حضرت سودا جن کا ہاتھ لمبا تھا، نبی نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ لمبا، جن کا ہاتھ لمبا ہے وہ میرے پاس آئے گی. ان کا انتقال نہیں ہوا. انتقال کس کا ہوا؟ حضرت ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. اب یہاں رک جائیے آپ. حضور نے کیا فرمایا؟ میرے بعد میں تم میں وہ عورت میرے بیوی میرے پاس آئے گی جس کا ہاتھ لمبا ہے. تو لمبا کس کا ہاتھ تھا؟ حضرت سودا کا. اور انتقال کس کا ہوا؟ حضرت زینب کا. تو نعوذ باللہ، کیا نبی کی بات جھوٹی ہو گئی؟ جھوٹی ہوئی؟ بولو بھائی، جھوٹی ہوئی کیا؟ بظاہر دکھ رہا نہیں دکھ رہا، لیکن پھر بھی ہم جھوٹی نہیں بولیں گے. اب صحابہ بیٹھے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. نبی نے فرمایا کہ وہ جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ میرے پاس آئے گی. اور انتقال کس کا ہوا؟ جن کا ہاتھ لمبا نہیں تھا ان کا ہوا. تو حضور نے جو بات فرمائی، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ اب صحابہ نبی کی صحبت یافتہ صحابہ میرے نبی کی صبح دیکھے، دوپہر دیکھے، شام دیکھے. میرے صحابہ نبی کے ساتھ اٹھے، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر نبی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. صحابہ نے فرمایا نبی نے سچ کہا، ہم نے غلط سمجھا. نبی کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے جو فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ میرے پاس آئے گی، یہ لمبائی سے مراد کیا ہے؟ اب اس کو سمجھو. جیسے ہم لوگ بولتے نا، ارے بھائی جانی بھائی کیا دعوت کرے، دسترخوان لمبا تھا. ہم لوگ بولتے نہیں بولتے. اب لمبا دسترخوان سے مراد سوریا پہ سے تکڑے کا تکا. ارے لمبے دسترخوان سے مطلب کیا ہے؟ سادہ رئیس بھی تھا، آندھرا بھوجنم بھی تھا، مغل بریانی بھی تھی. ارے ہر چیز تھی اس کے اندر. لمبا دسترخوان کرے، ہم لوگ بولتے نہیں بولتے. ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہے نہیں مشہور ہے؟ کبھی کبھی بولتے تھے تو ہم لوگ لمبا دسترخوان ہے ان کا. تو اب حضور نے جو فرمایا لمبے سے مراد کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ نبی کی نظر ان کے ہاتھ پر نہیں تھی، بلکہ نبی کی نظر یہ تھی کہ میری بیویوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والی کون ہے؟ نبی کے بولنے کا مطلب یہ تھا. تو اب دیکھیں تو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی حضرت زینب تھی، اور نبی کے کہنے کے مطابق ان کا بھی انتقال پہلے ہوا. محاملے ہمارے درمیان ہے نا، دسترخوان لمبا تھا، گھر چوڑا لمبا ہے. اب گھر چوڑا لمبا بولے تو کیا بڑا پورے سجا پیٹ کو چوڑا نہیں، مطلب اچھا گھر ہے. بیڈ روم بڑا زبردست لمبا تھا، کیا مطلب 10 گھروں کا ایک بیڈ روم تھا. محاورے تو اللہ کے نبی نے وہی محاورہ استعمال کیا جس کا ہاتھ لمبا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی ہے وہ میرے پاس آئے گی. دیکھے پتا چلا کہ حضرت زینب
جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ میرے پاس آئے گی، مگر انتقال تو ان کا ہوا، ان کا نہیں ہوا. اگر یہ خیال بھی آیا نعوذ باللہ ایمان رہتا جاتا. اب یہ سمجھنا کس سے سمجھنا؟ حدیث اٹھا کر دیکھو، حدیث میں تو لمبا ہاتھ ملے گا. اب یہ کون سمجھائے ہم کو؟ یہ وہ سمجھائے جو نبی کی صحبت یافتہ ہے. کون نبی کی صحبت یافتہ؟ صحابہ ہے. اور صحابہ سے یہ دین ہم تک آیا میرے بھائی، صحابہ سے یہ دین ہم تک آیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ دین اس سے حاصل کرو جس سے دین حاصل کر رہے ہیں. دیکھو کیا وہ بھی دیندار ہے یا نہیں ہے، وہ بھی دیکھو، اس سے دین کا علم حاصل کرو. اس لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے سمجھنے کے لیے. صحابہ اکرام باریک باریک مسائل کو سمجھے تب جا کر یہ دین ہم تک آیا، صحیح دین آیا. اللہ ہم سب کو دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کرنے کی اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شکیل بن حنیف ایک فتنہ ہے، اور اس نے 3 باتیں کہی تھی کہ امام مہدی آئیں گے. آ گئے تو کہا اس نے میں چھو. قیامت سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے، دجال کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ آئیں گے. 3 باتیں اس نے کہی تھی. 3 باتوں کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا. یاد رکھیے یہ فتنوں کا دور چل رہا اور سوشل میڈیا کا دور ہے. واٹس ایپ نیٹ پر ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بڑا بڑا اسلامی اسکالر سمجھتے ہیں اپنے آپ، اور دنیا ان کو بلا بلا کے انٹرویو کرا رہی. 2 نام آپ کو دیتا ہوں آج میں، ہوشیار اور خبردار رہتا. آپ نیٹ پہ مارو ساتھی مل جائے گا. ایک کا نام ہے جاوید احمد غامدی. 1952 میں یہ کمبخت پیدا ہوا، اس وقت 75 ایئرز کا ہے. پڑوسی ملک پاکستان اور امریکہ میں یہ رہتا ہے، اور دنیا اس کو بڑا اسلامک اسکالر سمجھتی ہے. اور اس کے جو ہے نا بڑے بڑے فتنے ہو رہے. اسلام کو سمجھا رہی آج کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے. موٹی موٹی 2-3 باتیں اس نے کی ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں، بہت توجہ سے سنیے. جاوید احمد غامدی یہ کہتا ہے کہ اسلام کے اندر موسیقی، میوزک جائز ہے، حرام نہیں ہے. جائز ہے، حرام نہیں ہے. گانا بجانا حلال ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے. جاوید احمد غامدی کہتا ہے یہ بات، اور ساتھ میں کیا بول رہا؟ ہاں مگر اچھی آواز ہونا، اچھا میوزک ہونا بول رہا. اور دلیل قرآن سے دیتا. دلیل کیا سے دے رہا؟ قرآن سے ہی دلیل دے رہا. اور یہ بھی آپ اچھی طرح یاد رکھ لو، جو بھی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ سب قرآن کو سامنے رکھ کر بات کرتے کم وقت ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت تو وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، لیکن اپنے ذہن سے مطلب سمجھانا. اور اپنے ذہن سے اگر مطلب سمجھائے تو ہمارا دین باقی رہتا، ایمان باقی رہتا نہیں رہتا. تو اس کو ذہن میں رکھ کر آپ سنو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ گانا بجانا حلال
دلیل پروف سورہ آراف پارے 8 سورہ آراف کی ایک آیت ہے، کہتا ہے قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده، یہ آیت لایا اور یہ آیت میں اللہ نے کیا فرما رہے؟ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے من حرم، کیوں حرام کیا، زینت اللہ التي، زینت کو جس کو اللہ نے پیدا کیا، لعباده من الطیبات فی الرزق، اپنے بندوں کے لیے۔ اب انہیں کیا بول رہا ہے؟ یہ جو زینت کو اللہ میاں پیدا کرے، زینت کے معنی سنورنا، اپنے آپ کو بنانا، خوبصورت کرنا، تو اب یہ جاوید احمدی غامدی کہتا ہے کہ یہ جو زینت ہے، زینت میں گانا بجانا بھی آ گیا۔ تو جب اللہ میاں خود بول رہے ہیں کہ زینت اختیار کرو، گانا بجانا، لائٹنگ کرنا، موسیقی لگانا، ناچنا، یہ ایک تفریح ہے، ایک ذہن کو آرام دینے والی چیز ہے، اور اللہ میاں خود پیدا کیا، تو آپ کون ہوتے منع کرنے والے؟ یہ بولا۔ اچھا یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ مشرکین مکہ خانے کعبہ میں آ کے کپڑے اتار کے ننگے طواف کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا جو کپڑے آپ کے بدن کو چھپانے کے ہیں، جو کپڑے آپ کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے ہے، جو کپڑے آپ کو زینت بنانے کے لیے ہے، ان کپڑوں کو آپ نے اللہ کے گھر کے طواف کرتے وقت کیوں حرام کر لیا؟ آیت کیا نازل ہوئی؟ یہ کمبخت اپنا دماغ چلا کے کیا بولا؟ موسیقی جائز ہے۔ بات ایسی کچھ نہ کچھ نکالنا، قرآن کو ایک پروف بنائے گا۔ یہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز میں تخفیف کرو، یعنی لمبی لمبی نمازیں مت پڑھاؤ، ہلکی پھلکی نمازیں پڑھاؤ۔ حدیث میں آیا ہے فَلْيُخَفِّفْ، فَلْيُخَفِّفْ کا ترجمہ ہے ہلکی پھلکی نماز پڑھاؤ۔ تو ایک مولانا صاحب بہت بڑے تھے، علامہ طاہر حسین غیابی رحمت اللہ علیہ، ابھی حال ہی میں انتقال ہوا حضرت کا، اللہ ولی کے رحمت کرے ان کو۔ وہ فرماتے ہیں بمبئی کی ایک مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے انہوں کبھی یوں ہل رہے، کبھی یوں ہل رہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، ادھر ایسا ایسا ہل کے نماز پڑھ رہے ہو۔ اب خیر مولانا جیسی ویسی نماز پڑھ لی ہے، نماز کے بعد میں جا کے ملے، السلام علیکم وعلیکم السلام، امام صاحب سے بولے کہ مولانا صاحب آپ جو نماز پڑھائے ایسا ہل رہے نماز میں، اور نبی نے کیا فرمایا؟ نماز میں زیادہ اگر کھجانا آیا تو برداشت کر لو، چھینک آئی تو برداشت کر لو، کھانسی آئی تو برداشت کر لو، کوئی دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا کہ انہیں نماز پڑھ رہا یا نماز میں نہیں ہے، نماز ختم ہو جاتی۔ یہ لوگ بولے کہ آپ ایسا ہل رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں کی جاتی۔ تو امام صاحب کو غصہ کیسا آیا؟ اوہو تم ایک مصلی، میرے پیچھے اختلاف کرنے والے، تم مجھ کو آئینہ بتا رہی؟ حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ نماز ہلتے پھلتے پڑھو، میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ تو پریشان علامہ تھے، ان کو نہیں معلوم انہوں کو نہیں، ان کو نہیں معلوم انہوں کو۔ بولے بھائی آپ کہاں پڑھے؟ بخاری شریف میں پڑھا، لاؤ حدیث بتاؤ۔ اب حدیث نکالے امام صاحب، اب اس میں ہے فَلْيُخَفِّفْ، نماز ہلکی پھلکی پڑھاؤ۔ ترجمہ اردو میں اگر ترجمہ کریں گے تو کیا؟ ہلکی پھلکی۔ اب امام صاحب ترجمہ کیا کرے؟ ہلتے دھلتے نماز پڑھاؤ۔ اب حدیث کو سمجھے نہیں سمجھے؟ ذرا بولو، نہیں سمجھے
حدیث پر عمل کرنے کا طریقہ نہیں سمجھتے، گمراہی پیدا ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. اب بتاؤ، آپ نے کبھی سنا ناچ گانا اسلام میں حرام حلال ہے؟ سنا آپ نے؟ نہیں نا. نہ ہماری اوپر کی پیڑھی بھی نہیں سنی، مگر اب یہ صدی کا بڈھا نکلا اور میں بول رہا موسیقی جائز ہے، حلال. اور کیا بولتے معلوم لوگ، ان کے فالوورز، ارے دیکھو جاوید احمد حامدی کو کتنا اچھا بولتے ہیں، کتنا سلیقے سے بولتے ہیں، دین کو کتنا آسان کرتے ہیں. تو کیا ان سلیقے سے بولے بول کے ہم سمجھ لینا، ان اچھا بولے بول کے ہم سن لینا؟ ایک آدمی آیا، سلیقے سے آ کے ادب سے کھڑے ہو کے سلام کر کے مصافحہ کر کے تھپڑ مارا. اب آپ بولتے نہیں نکو بولو، سلیقے سے تھپڑ مارا. سن لیتے، کیا کرتے؟ دبا کے تھڑی دیتے نہیں دیتے. تو ان کے فالوورز بولتے کہ انہوں جو ہے بہت سلیقے سے ہم کو دین بتا رہے. کہے کہ سلیقے کا دین بتا رہے، سمجھا ہی نہیں، گمراہ ہے اور اس کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے. ایک بات اس نے کہی مسلم، دوسری بات سنو، ذرا دل تھام کے سنو. اس سے یہ کہا گیا کہ قادیانیوں کو، قادیانی وہ تو سمجھ گیا، قادیانیوں کو کافر بولنا کیسا ہے؟ تو جاوید احمد حامدی کہتا ہے بھائی کسی کو کافر بولنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، نہ میرے کو ہے، نہ آپ کو ہے، نہ اللہ کے نبی کو تھا. صحیح بات بولا اس نے، یہاں تک تو صحیح ہے. کافر کون بول رہے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں کافر. نہ میں بولا نہ آپ بولے قادیانیوں کو کافر. ہم نہ بولے کافر، لیکن ہے کافر کیسے؟ جو رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرتا ہے. بتاؤ آپ اس کو کافر بولتے ہیں، یا جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے آٹومیٹک نکل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کافر. ہم بولے نہیں، ہم بتائے کہ رسول اللہ کے راستے کو اس نے چھوڑا، یہ کافر ہے. ارے جاوید احمد حامدی، تو کافر بولنے والا کون؟ وہ خود کافر ہو گیا. صحیح بات. ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ کافر کو کافر مت بولو، مگر جو نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتا ہے وہ کائنات کا بدترین کافر ہے. اس کو وہ بولتا کہ میں کافر نہیں بولتا. کیوں بولے گا وہ کافر؟ اس لیے کہ اندر اس کی کڑی پکتی نہ. اگر انہیں کافر بول دیا تو امریکہ میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا. انگریزوں کی ناجائز اولاد ہے یہ قادیانی، انگریزوں کی ناجائز اولاد ہے یہ شکیل بن حنیف، انگریزوں کی ناجائز اولاد ہے یہ صدیق دیندار، انگریزوں کی ناجائز اولاد ہے یہ جاوید احمد حامدی. اور سنو، یہ بھی بات اس نے وہ بولتا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قادیانی کافر نہیں، بدترین کافر ہے. بولو مرزا غلام احمد قادیانی، اس پر اللہ کی لعنت ہو. بولو اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. جو میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے ہم اس کو جھاڑا ڈالیں گے؟ نہیں. تیسری بات کیا بولتا؟ یہ جو پردہ ہے نا مردوں اور عورتوں کے درمیان، جو حجاب ہے، اللہ میاں یہ بولا، اس کے ادب بتایا اللہ میاں، طریقہ بتا دیا. طریقہ کیا بتایا بھائی؟ مردوں سے بھی بولا عورتوں سے بھی بولا کہ جب مردہ عورتیں آپس میں ملے ایک جگہ بیٹھے کرے تو تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اور اللہ میاں مردوں کو بھی بولا تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، عورتوں کو بھی بولا شرمگاہوں کی حفاظت کرو. 2 پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ عورتوں سے بولا
اس لیے کہ عورت کا سینہ بھی شرم ہے. فرمایا کہ سینہ بھی جو ہے اپنا بند رکھو. اور چوتھی بات عورت سے اللہ میاں بولا کہ تم سنوارو اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے. یہ 4 باتیں حجاب کی پردے کی ہیں. اب اگر کوئی مرد کوئی عورت یہ 4 باتوں پہ عمل کر لیا تو آپس میں بیٹھنا اٹھنا ہاتھ ملانا مصافحہ کرنا سب جائز ہے. یہ پردہ برقعے میں آؤ اس میں آؤ اس میں آؤ یہ سب باتیں غلط ہے. مطلب کیا بول رہا؟ دل کا پردہ ہونا. آنکھوں کو نیچی کر لو, شرمگاہوں کی حفاظت کر لو. یہی قرآن میں آیا بولتا ہوں کبیلہ. لیکن آپ کو سمجھاؤں میں, میرے نبی بیٹھے ہیں, ساتھ میں میرے نبی کی 2 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. اٹلی میں ایک صحابی آئے, ان کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. صحابی ہے, اندھے ہیں, نابینا. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ اور اپنی ازواج سے کہا احتجبا, پردے میں چلی جاؤ. حضور کی 2 اہلیہ محترمہ نے سوال کیا, اللہ کے نبی ہم کیوں پردے میں جائیں؟ آنے والا نابینا ہے, اندھا ہے, وہ تو ہمیں نہیں دیکھے گا نا, تو پھر پردے میں کیوں جانا؟ تو میرے نبی نے کیا سوال کیا؟ افا عمیہ, کیا تم دونوں اندھے ہو؟ جو پردے میں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ نامحرم مرد نامحرم عورتوں کا دیکھنا بھی حرام ہے. یہ کس نے کہا؟ میرے نبی نے کہا, حدیث میں آیا. یہ جاوید احمدی جہاں دیکھتا وہاں اس کو یہ نہیں ملتا, جہاں دیکھنا چاہیے وہاں دیکھتا نہیں ہے. ارے بھائی, دین نام ہے قرآن اور حدیث, اور میرے نبی نے جو بتایا وہ دین ہے. دین کو سمجھنا پڑے گا. بولے کہ نہیں مصافحہ کر سکتے نامحرم عورت سے. وہ کہتا ہے میں ملیشیا گیا, یورپ گیا, وہاں جو ہے برقعے میں عورتیں ہوتی ہیں, مرد ہوتے ہیں, ہاتھ ملاتے, شیک ہینڈ کرتے ہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے نبی نے کبھی کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا, اور فرمایا اللہ کے نبی سنو, بڑی عجیب بات ہے, سنو کہ اگر ایسا موقع آیا کہ کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنے کا اگر موقع کسی مرد کو آ جائے تو اس بات سے بہتر یہ ہے کہ ایک کیل لے لو اور اپنے گدی میں ٹھوک لو, یہ بہتر ہے, مگر مصافحہ نہ کرو. حدیث میں ہے نبی نے فرمایا. اور یہ کم وقت کیا بولتا, عورتیں مردیں سب مل سکتے جل سکتے. یہ کھلی توحید ہے نہیں شریعت. اور آج دنیا اس کو کیا بولتی؟ اسلامک اسکالر ہے. دین کو آسان کر کے بول رہے ہو. یاد رکھو, دین وہ ہے جو نبی سے ملا, دین وہ ہے جو صحابہ سے ملا, دین وہ ہے جو امت کے علماء سے ملا, صلحاء سے ملا. عجیب میں آپ کو سناؤں, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام بخاری, یاد رکھو بخاری شریف ایک کتاب ہے حدیث کی. کیا کہا گیا اس بخاری کے بارے میں؟ آسمانوں کے نیچے زمین کے اوپر قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے حدیث کی. اور رسول اللہ کی جو حدیث ان کو ملتی تھی نا, وہ حدیث کون سنے, ان سے کون سنے, ان سے کون سنے, پھر وہ حضور سے کون سنے, حضور سے سننے والے صحابی, صحابی سے سننے والے تابعی, تابعی سے ملنے والے تبع تابعی, ان سب کے سیرت کو انہوں نے نوٹ کیا. موسیٰ
کتنا بڑا کام کیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. جب ایک حدیث لکھتے تو سب سے پہلے غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ سے مدد مانگتے، پھر حدیث کو جمع کرتے. میرے بھائیوں، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک آیا، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک آیا. لیکن آج یہ چونکہ فتنوں کا دور چل رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت کے قریب، نئے نئے فتنے آئیں گے، رہبر کے لباس میں ڈاکو آئیں گے، رہبر کے لباس میں رہزن آئیں گے. اس لیے ہوشیار، خبردار. بہت سارے جاوید احمد غامدی کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بہت لوگوں میں آ رہے، نوجوان فالو ہو رہے. بھائی موسیقی سننا، گانے بجانے سننا حلال ہے، سن سکتے. کیا یہ مولانا مسجد کے ملا جو بس گیٹ بجتے رہتے ہمیشہ؟ یاد رکھو یہ فتنہ ہے، فتنہ ہے. سمجھو ان باتوں کو. یہ ڈاکو جب بھی آپ کے سامنے آ کے دھوکہ دیتے ہیں، قرآن سے دھوکہ دیتے ہیں، حدیث سے دھوکہ دیتے ہیں. وہ بھی تو سمجھتا نا، اگر قرآن اور حدیث کا حوالہ نہ دے، ڈائریکٹ اللہ رسول کے خلاف باتیں سمجھائے تو آپ سنیں گے؟ بلکہ کیا کریں گے؟ الٹی ایک کک ماریں گے اس کو، بجا کدھر آ رہے آپ. لیکن قرآن سے حدیث سے جب بات کو سمجھائے گا تو آپ بھی سمجھیں گے وہ صحیح بات کر رہے ہو، صحیح بات کر رہے ہیں. اس لیے جاوید احمد غامدی یہ نام یاد رکھو اچھا. اس کے ویڈیو کلپس آئے تو فوراً ڈیلیٹ مارو، ایمان ہمارا ختم ہو جاتا. اور بھی بہت سارے دعوے ہیں اس کے، لیکن میں تعارف کرا دیا. 1952 میں پیدا ہوا، ابھی بھی زندہ ہے، 75 برس کا ہو گیا، لیکن ابھی بھی جو ہے وہی باتیں، دین کی باتیں، چاہے ایسا من مانی آیا بتا دینا. اسلام یہ نہیں ہے ہمارا. اسلام تو اچھا ایک بات یاد رکھو، جاء الحق وزهق الباطل. حق حق ہوتا ہے، سچائی سچائی ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے انشاءاللہ. جی حق کو کوئی جھوٹاتا ہے. ان کا ہو گیا 5 منٹ میں جا کے عنوان ختم کر دو. پھر میں 5 منٹ. اور ایک صاحب ہے جاوید احمد غامدی، اسلامک اسکالر ہے، اور ایک انجینئر محمد علی مرزا، نام سنے آپ لوگ؟ اگر کوئی نوجوان بچے جو ہے ذرا نام سنے تو بولو سنے بولو. ہاں انجینئر محمد علی مرزا، پلمبر ہے وہ. کیا ہے؟ پلمبر. انجینئر محمد علی مرزا صاحب دین کو سمجھا رہے ہو، ممبر پہ بیٹھے، کرتا پائجامہ زبردست شملہ باندھتے. ایک ہی مثال دیتا ہوں ان کی، میں ہو تھے اس کے، لیکن ایک ہی بات بولتا ہوں میں آپ کو، اس کے بعد بات ختم. انجینئر محمد علی مرزا بول کے ماروا، فوٹو آ جائیں گی اس کی، دیکھ لو. سننا نہیں، دیکھ لو تاکہ ذہن میں رہنا. انہیں کیا بولا معلوم؟ دیکھو فرض نماز پڑھو، سنتیں پڑھو، سنت مؤکدہ پڑھو، نوافل، یہ کیا بولا؟ نوافل. بولا کہ یہ نوافل کیا ہے؟ نوافل کچھ بھی نہیں ہے، نوافل کی کوئی اہمیت نہیں، فالتو. نوافل کا ترجمہ نے کیا کرا معلوم؟ فالتو. کیا بولا؟ نعوذ باللہ. بھئی اب ظہر کے اندر جو ہے 4 رکعت فرض پڑھتے نہیں پڑھتے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل ہے. بولا کہ یہ نفل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. بھئی ہمارے نبی نے یہ فرمایا نفل نماز پڑھے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک آپشن ہے اسلام کے اندر. ہم لوگ نفلی روزے نہیں رکھتے، نفلی نمازاں پڑھتے، نفلی روزے رکھتے، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، یہ سب کیا ہے بھائی؟ یہ نوافل ہے نہیں. انہیں کیا ملتا ہے انجینئر علی مرزا؟ یہ فالتو چیزاں ہیں.
اس کے پیچھے نہ کو پڑھو، بات کرے کہ نفینا نفینا، فالتو ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کا دن ہوگا، اگر کسی کے نام اعمال میں کمی ہوگی تو اللہ کیا کریں گے؟ اس کے نفل نمازوں کو، نفل روزوں کو، نفل ذکر کو لے کر اس کے نام اعمال کو وزن کر کے جنت میں بھیجائے گا. اب آپ بتاؤ یہ نوافل فالتو ہے کام کا ہے؟ بولو بھائی، کام کی ہے نہیں. اب انہیں بول رہا فالتو ہے، نوافل کو کیا بول رہا فالتو ہے. اب اس کی بات کو ماننا ہم فالتو کی. اب جو نفل کو فالتو بول رہا تو کون فالتو ہے؟ بولنے والا فالتو ہے، بولنے والا فالتو ہے. نوافل کا مذاق اڑا رہا اور وہ سامنے ادھر حدیث کی کتاباں، ادھر قرآن کی تفسیریں رکھنے کے بیٹھتا انجینئر محمد علی مرزا. میں اسلام کو بتا رہا ہوں. ایک چیز یہ بولا، دوسری چیز انہیں کیا بولا معلوم؟ بولے کہ قادیانیوں سے دوستی رکھ سکتے، رکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم وہاں ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اب ہمارے برادران وطن نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائی نہیں ہے. جیسا ان لوگوں سے دوستی رکھ رہے، قادیانیوں سے دوستی رکھ سکتے، قادیانیوں سے کاروبار کر سکتے. کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ قادیانی کا جو مرزا تھا انہیں کبھی نبی بولتا تھا، کبھی گل بولتا تھا، پکا نہیں معلوم اس کے بارے میں. تو کہیں کو اپن قادیانیوں سے الگ ہونا. آپ کہیں تو بھی سنے صاحب قادیانیوں سے دوستی کرو بولے کوئی سنے؟ دیکھو ہندو بھائیوں سے دوستی الگ چیز ہے، لیکن یہ ماننے والے میرے نبی کے نبوت کا انکار کر رہے ہیں. اگر بیٹا ہے باپ کا دشمن آ گیا، بیٹا برداشت کرتا؟ اور میرے نبی کے نبوت کا جو دشمن ہے ہم برداشت کر سکتے؟ انہیں کیا بول رہا فالتو؟ فالتو کیا بول رہا؟ ان لوگوں سے دوستی رکھ سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. کائنات کے بدترین کافر ہیں یہ قادیانی. یاد رکھو میرے نبی کی نبوت کے ساتھ مذاق کرنے والے، میرے نبی کی ختم نبوت کا چور، اس کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ دوستیاں رکھو، کاروبار کرو. نعوذ باللہ. ایسے بہت سارے باتیں ہیں اس کے. مرزا محمد علی انجینئر، یاد رکھو جاوید احمد غامدی کیا ہے میں نے بتایا، انجینئر مرزا علی کیا ہے میں نے بتایا. اور یاد رکھو یہ دونوں کی باتیں اسلام کے خلاف ہیں، علماء کے خلاف، صحابہ کے خلاف. اور یہ بات یاد رکھو جو باتیں اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، علماء کے خلاف جو باتیں ہیں وہ اسلام سے آٹومیٹک ایکسٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. لہذا ایسے فتنوں سے خبردار رہیے، ہوشیار رہیے، اپنے بچوں کو سمجھاؤ. خاص طور پر نوجوان بچے وہ بہت زیادہ نیٹ یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے موبائل دیکھتے ہیں، سرچنگ میں لگے رہتے ہیں. ایسے فتنے خدا اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہر کس موبائل کو اور نیٹ کو استعمال مت کرو. اس لائن میں دین ملا ہے ہمیں منبر رسول سے، آج بھی دین ملے گا ہمیں منبر رسول سے، کہیں سے دین نہیں مل سکے گا. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اکرام کے زمانے میں صحابہ اکرام اس وقت کوئی ایک ٹیکنالوجی ایجاد کر کے سیڑھیاں بنا کے رکھ دیتے تھے کہ بھائی جس کو دین ہونا ہے یہ سیڑھی میں ہے لے لو دین بنا لو. اتنے مجاہدے، اتنے قربانیاں، اتنے مشقتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. تو ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ نبی کی بات، صحابہ کی بات، تابعین، تبع تابعین، امت کے علماء، صلحاء، اتقیاء، اللہ والوں کی بات کو مانیں گے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. یہ دور قیامت کے قریب ہے، بالکل ہم قریب ہے قیامت. کب آئے گی قیامت نہیں معلوم، کب کیا ہوگا نہیں معلوم. یہ فتنوں کا دور چل رہا اور بالکل چھانٹ رہے اس وقت، چھٹائی کا دور. جتنے کچے پکے ایمان والے رہیں گے اللہ ان کو چھانٹے گا.
جو پکے پکے ایمان والے ہیں اللہ ان کو ادھر لائے گا. میرے بھائیوں بہت چوکنا زندگی گزارو, بہت چوکنا زندگی گزارو. اپنے عقیدے کو مضبوطی سے رکھو. بات سمجھ میں نہیں آئی دین کی پوچھو علماء سے, سمجھائیں گے آپ کو. علماء سے اپنا رابطہ رکھو. اور خدا دین کی کوئی بات بیانات وغیرہ وغیرہ آپ نیٹ سے مت لو, نیٹ سے مت لو. مشہور ہے مولانا طارق جمیل صاحب, حضرت مولانا سعد صاحب, مولانا عمر صاحب پالنپور, ایسے بڑے بڑے اکابرین ہیں جن کے بیانات آتے وہ سن سکتے, لیکن دیکھے کوئی نیا آدمی بول رہا مگر اچھی بات بول رہا, ہم کو سمجھ میں نہیں آتی, اس کو ڈیلیٹ مارو, فوراً بول کریں گے نا انشاءاللہ. دعا کرو اللہ میرے ایمان کو بھی اللہ سلامت رکھے اور ہم سب کے ایمان کو اللہ سلامت رکھے. جس طرح آج اللہ ہم سب کو مسجد میں جمع کیا, اللہ ایمان کی سلامتی فرما دے اور جنت میں بھی اللہ ہم سب کو ایسے جمع کر دے. وآخر دعوانا